حیرت انگیز وظیفہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی کام نہ رکے یا کسی ظالم کے ظلم سے خلاصی نصیب ہو جائے یا پہاڑ جیسا قرض ادا ہو جائے یا مقدمہ میں کامیابی نصیب ہو، غرض کہ کوئی بھی ناممکن صورتحال درپیش ہو جائے، تو اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ چاروں اسم مبارک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ وظائف اور عملیات اس وقت کام آتے ہیں جب انسان جدوجہد اور شبانہ روز محنت کرتے کرتے تھک جاتا ہے لیکن ناکام اور نامراد رہتا ہے۔ یہاں یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ کوئی شخص بغیر عملی کوشش کے یہ توقع رکھے کہ وہ صرف وظیفوں اور عملیات سے دولت مند بن جائے گا تو یہ ممکن نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی طالب علم کتاب کو ہاتھ لگائے بغیر صرف دعا اور روحانی عمل کی قوت سے پاس ہونے کی امید رکھتا ہے تو اسے سوائے مایوسی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وظیفے اور روحانی عمل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب اللہ کے بندے کی اس کاوشوں کے باوجود ٹوٹ گئی ہو، امید سراب بن گئی ہو، پریشانیوں، بے سر و سامانیوں، مایوسیوں اور بیماریوں سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہ آتا ہو، تب روحانیت مدد کے لیے آگے آتی ہے۔ ایک بنیادی حقیقت ذہن میں رکھیں جو ہمارا عقیدہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کوئی عمل کریں، کوئی بھی کام کریں، بات اللہ تعالیٰ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اس کی ذات باری تعالیٰ نے آخری فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شفا دینے والا، ہر مصیبت کو ٹالنے والا اور ہر مشکل کو آسان کرنے والا اللہ ہی ہے۔ روحانی علوم اللہ کے ہی عطا کردہ ہیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ اللہ اپنے ہی عطا کیے ہوئے علم کی خلاف ورزی کرے۔ اگر کوئی یہ کہے نماز برائیوں سے بچاتی ہے لیکن میں نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں پھر بھی برے کام سے نجات حاصل نہیں کر سکتا، اس شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو یہ کہے کہ میں نے رات کو 1 تولہ سنکھیا کھایا تھا تو میں زندہ کس طرح ہوں۔ اس کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کھایا تھا وہ سنکھیا نہیں تھا، اس سے ملتی جلتی کوئی اور چیز ہوگی۔ یہی جواب اس شخص کے لیے بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے لیکن برے کاموں سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا بلکہ نماز جیسی حرکات اور سکنات کرتا ہے۔ وہ نماز عادت پوری کرنے کے لیے پڑھتا ہے لیکن اس کے ذہن لاشعور میں گناہوں کی پرورش ہوتی رہتی ہے۔ یہی وہ نمازیں ہیں جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ہمارے وظیفے اور عملیات بھی ایسے ہی ہیں کہ ہمارے ذہن مجرمانہ خیالات اور دنیاوی مسائل سے بھرے ہوئے ہیں اور ہماری زبان اپنے آپ ہی وظیفے کے الفاظ دہراتی جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے حضور اپنی عرضداشت پیش کر رہے ہیں۔ نماز میں ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان تو الفاظ دہرا رہی ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ وظیفے میں بھی یہی اصول کار فرما ہوتا ہے۔ بے روح نمازیں اور بے روح وظیفے کسی کام نہیں آتے۔ کبھی دنیا کو بھول کر نماز اور وظیفہ پڑھیں تو آپ کو نتائج حیران کر دیں گے۔ ایک شخص نیکوکار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ صرف ایک گناہ کرنے کا عادی ہے تو یقین جانیے کہ اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس شخص کا کوئی وظیفہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو فریب کار ہے، فریب کاری سے دوسروں کے پیسے ہضم کر جاتا ہے، رشوت خور ہے، اس کی ہر حرکت حقوق العباد کے منافی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی دھوکہ دینے سے گریز نہیں کرتا۔ بدکار عورتوں اور مردوں کے ساتھ اس کے گہرے مراسم ہیں اور اسے وہ بڑا اعزاز سمجھتا ہے۔ کاروبار میں بد دیانت ہے، جھوٹ اس کے خون میں شامل ہے، دنیاوی نمائش پسندی اور خود پسندی کے لیے ناجائز ذرائع سے پیسہ بٹورنا اور ناجائز کاموں سے اڑانا اس کا مشغلہ ہے۔ ایسا شخص دن رات وظیفے کرتا رہے، نمازیں اور تہجد بھی پڑھتا رہے، اس سے نہ صرف اسے کچھ حاصل ہوگا بلکہ یہی وظائف ایک شر بن کر اس کے ذہن اور دل پر مسلط ہو جائیں گے۔ ایسا شخص جب تک سچے دل سے گناہوں سے توبہ نہ کرے، اپنے کردار کو نہ بدلے، کفارہ ادا نہ کرے، تب تک اس کے
کے لیے نجات کے تمام راستے بند رہیں گے۔ انسان کا ذہن دوگلا ہے، ایک طرف تو محنت و مشقت کی ارادے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سہل پسندی بھی ہے۔ یوں بھی ہوتا ہے ایک ارادہ کر لیا، اس کے مطابق چل پڑے، لیکن چند قدم ہی چلنے سے ذہن کا دوسرا پہلو بیدار ہو گیا اور قدم رکنے لگے۔ ذہن کے اس پہلو نے یقین کو شک میں بدل دیا اور ہم آگے بڑھنے کے بجائے الٹے قدم چل پڑے۔ یہ انسان کی کمزوری اور بد نصیبی ہے، اس کے ذہن میں واہم اور شک و شبہ بھی یقین کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی حکم دیا تھا کہ شک میں نہ پڑنا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ میں شک ڈال دیا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے۔ یہ نہ سمجھتے کہ وہم اور شک صرف روحانی قوتوں کو کمزور کرتا ہے، بلکہ اس کے اثرات جسمانی بھی ہوتے ہیں۔ اگر انسان اللہ اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں پر پورے یقین سے زندگی کے راستے متعین کرتا چلا جائے تو اس کے دماغ کے خلیے اپنا پورا کام کرتے رہیں گے، اور اگر دماغ کو وہم اور شک میں الجھا لیا جائے تو دماغ کے خلیوں میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے۔ پھر جب دماغ کو انسان یقین اور وہم کی کشمکش میں مبتلا کر لیتا ہے تو دماغ کے خلیے تعمیری کام چھوڑ دیتے ہیں اور ان میں شکست و ریخت کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ان خوبیوں کا اظہار کرتا ہے جن سے شخصیت محروم ہے۔ علم روحانیت اتنا گہرا سمندر ہے جس کی تہ کے راز پا لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس کے لیے تاریک دنیا ہو کر شب و روز کے محنت کی ضرورت ہے، جسے کوئی عام انسان 2-4 دنوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ علم روحانیت کے ساتھ آپ اتنا ہی تعلق رکھیں، یہ نہ سوچنے لگیں کہ ان وظائف اور عملیات کا اثر کس طرح ہوتا ہے، صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اثر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، کیا اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی یا کوئی غلطی ہو گئی۔ اگر ہم دوران وظائف اپنے اخلاق کردار کی برائیوں کو سینے سے لگائے رکھیں گے اور اعمال بد سے اجتناب نہیں کریں گے تو یہ وظائف الٹا اثر کریں گے۔ جو بھی وظائف کریں ایمان کے ساتھ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی بھی کام نہ رکے یا کسی ظالم کے ظلم سے خلاصی نصیب ہو جائے یا پہاڑ جیسا قرض ادا ہو جائے یا مقدمہ میں کامیابی نصیب ہو، غرض کے کوئی بھی ناممکن صورت درپیش ہو جائے، تو اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ چاروں اسم مبارک یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود یہ 7 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں۔ یہ ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ آپ کو پہلی ہی مرتبہ حیران کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ پختہ ایمان کے ساتھ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں یہ وظائف کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔